بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ حلال رزق کیوں ضروری ہے۔ اگر اس کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک شخص ہے کہ جو کعبے کی دیواریں، کعبے کی چادر پکڑے کھڑا ہے، اس شخص پر مٹی لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کعبے کی دیوار پکڑ کر کھڑا ہوا یہ شخص عمرے یا حج کے سفر کے لیے آیا ہے، اور اس زمانے کا سفر جو اونٹوں پر ہوتا تھا کئی کئی ہفتوں کا ہوتا تھا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد ایک شخص اگر کعبے پہنچے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اے رب اے رب اے رب۔ اب ذرا غور کیجئے کہ دعا کی قبولیت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور سیناریو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اس سے زیادہ کو تصور ذہن میں لائے کہ میری دعا اب اللہ کے ہاں بس قبول ہونے کو ہے؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور فرمائیے کہ کیسے اس شخص کی دعا قبول ہو کہ اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے۔ تو اچھی طرح ہم اس بات کو سمجھیں، اگر خدا نہ خواستہ ہماری معیشت میں حرام شامل ہے تو ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کوئی عبادت قبول نہیں، اور اس حدیث کا جو بھی میں نے آپ کے سامنے مفہوم عرض کیا، کوئی دعا قبول نہیں۔ ٹوٹل ڈسکنیکٹڈ شخص ہے اپنے اللہ سے، کوئی عبادت، کوئی نفل، کوئی فرض، کوئی روزہ، کچھ نہیں ہے جو اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ صرف خواہ خواہ کی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، کوئی استغفار نہیں ہے کہ جو اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کھا رہا ہے۔ اور ایک شخص جو اپنے بچوں کو حرام پر پالے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجئے، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام پر پلا ہو۔ یہ شخص صرف اپنا ہی نہیں، اپنے پورے گھرانے کی بربادی کا سبب بنے گا جو اپنے گھر میں حرام لے کر آ رہا ہے۔ سوئی کی نوک کے برابر بھی حرام نہ ہو، اتنا کانشیس ہوں گے تب کہیں جا کر اس دور میں حرام سے بچ سکیں گے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لوگوں کھاؤ پیو کیا چیز؟ جو حلال اور طیب ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی یہ حکم دیا ہے جو مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ حلال اور طیب۔ حلال کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا۔ طیب کیا ہے؟ جس میں کسی اور کا حق نہ ہو۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں کسی کا حق نہ ہو۔ میں جو نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں وہ کسی اور کا حق مار کے نہ لایا ہوں۔ میں جو پہنا ہوا ہے اس میں کسی اور کا حق نہ ہو۔ یہ طیب ہے، یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی ایفرٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات جو آپ کا سوال تھا، برکت کا تعلق ہی حلال سے ہے، کثرت کا تعلق ہے دنیا کی کسی بھی شے کے ساتھ۔ ہمارا کیونکہ سارا فوکس کثرت پہ ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، اور قرآن ہماری یہ کیفیت بتاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی ہوس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اور یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو کثرت کے چکر میں ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی۔ اصل میں تو مسئلہ برکت کا تھا۔ مجھے بتائیے، ایک شخص اس کے پاس پیسے کم ہوں لیکن صحت مند ہو، یہ زیادہ خوش قسمت ہے، یا وہ شخص جس کے پاس پیسوں کی کثرت ہو ساتھ میں بیماریاں بھی اس کے ساتھ ایسی ہوں کہ جن کو لے کر وہ چل رہا ہو؟ یہ ذہنی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، روحانی پریشانیاں، نفسیاتی الجھنیں، نہ جانے کیا کچھ ہے جو یہ حرام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کیسی کیسی نحوستیں آج اپنے گھروں کے اندر ہم لے کر آئے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ بیماریوں کے شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ہماری گھریلو ناچاکیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی آپس کے جھگڑوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ذہنی تناؤ ہے کہ جو ہمارے اندر ہمیں سونے نہیں دیتا۔ مجھے بتائیے، 6 8 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی تھکن ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ گدا بہترین، تکیہ بہترین، اے سی لگائے، کمبل ہے، سب کچھ ہے، نیند نہیں ہے، کہے ہیں، شور ہے، شرابہ ہے، خوشی نہیں ہے، ہیپینس نہیں ہے۔ یہ ہے جناب علی اس حلال میں حرام کی آمیزش کی وجہ سے ہونے والے اس کے اثرات۔ تو حلال پہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ بھی ملے گا اور اس دنیا کے اندر سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، برکت ملے گی۔ برکت کیا ہے؟ کم ہو لیکن پورا ہو جائے، اکتفا کر جائے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو چیز کم ہو پوری ہو جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کثرت ہو لیکن اپنے ساتھ وہ کثرت بہت ساری بیماریاں، الجھنیں، پریشانیاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔